اچھا اب یہ دیکھ 208 2010 وہ ہو چکا کہ 208 وہ جو اپنے اگینسٹ ڈگری کروائیں، یعنی ڈیفینڈنٹ سوٹ کے ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ 208 اپلائی کرے گا، اٹیکٹ کرے گا، ٹرائل سیم ہوگا، آپ اپلیکیشن بھی ایک ہی دیں گے ظاہر اگر کورٹ خود نہیں کرتی تو، اور اس کے بعد جو پلینٹف ہوگا سوٹ کا وہ اس کے اوپر 2010 اٹیکٹ کرے گا، 2010 اور پی پی سی، تو دونوں کو 200 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں 209، اتنا زیادہ اس کا اسکوپ ہے، اور سمجھیں کہ جب یہ میں نے یہ جو پروویژن ہے سوائے وہ جو بائی سے 6 کلاس 3 والی وہ تو میں ابھی آپ کو شیئر کر رہا تھا کہ ریسنٹلی میں نے اس پہ غور کیا، یہ وہ پروویژن یہ بہت پہلے جو تھی، لیکن میں ہمیشہ کوڑتا ہوں یہ جو دیکھ کہ لیجسلیچرز نے کتنا کوشش کی ہے کہ فالس ایویڈنس اور فالس لیٹیگیشن کو یا مس کیریج آف پروسیس آف کورٹ، ابیوز آف پروسیس آف کورٹ، اس کو روکا جائے، کتنی اچھی انہوں نے اس میں ورک آؤٹ کیا اور پروویژن جو ہے وہ اس میں ہے، لیکن اسی طرح ڈورمنٹ ہے، کوئی جگانے والا نہیں۔ کوئی فالس کلیم ڈس آنیسٹ طریقے سے کورٹ میں آپ کے پاس لے کر ہے، کوئی فالس کلیم، سیکشن 209 whoever fraudulently or dishonestly or with intent to injure some person makes in a court of justice any claim which he knows to be false shall be punished with imprisonment of 2 years. اور وہ دوبارہ بات کروں، یہ بھی وہ سیکشن ہے جس کی پروسیکیوشن 476 کے تحت ہو سکتی ہے، کورٹ سمری ٹرائل ہو سکتی ہے۔ فالس کلیم آپ امیجن کرتے جائیں، دائرہ بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ آپ اس حوالے سے مائنڈ اپلائی کریں گے، سوچیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اسپیکٹرم اتنا وسیع ہے کہ 22A کی پٹیشن، سول سوٹ، کچھ بھی آپ امیجن کریں، کوئی بھی فارم آف لیٹیگیشن کو سپرداری کی اپلیکیشن، کوئی بھی کرتے جائیں امیجن، وہ جو عدالتوں میں آتے ہیں میٹرز، اس میں اگر کوئی جھوٹا کلیم کرتا ہے، فالس کلیم، اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پہ کلیم ٹو اینی پراپرٹی نہیں ہے جس سے ہو کہ جی کسی جائیداد کے حوالے سے کلیم ہے، نو، کوئی بھی فالس کلیم، کیا کلیم ہو سکتا ہے کہ یہ جی جو پٹیشنر ہے 22A کا، اس نے میرے متعلق غلط یہ کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس کو چیک دیا تھا، یا غلط اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس کا چیک جو ہے وہ مس اپروپریٹ کر دیا۔ کئی ہوتا ہے نا، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 489F کی پٹیشن آتی ہے، کئی دفعہ اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں جی چیک میں نے اس کو مانتن دیا اور اس نے فٹ کر دیا، جنرلی عام طور پہ جھوٹی پٹیشن ہے تاکہ بچا جائے 489F کے کلیم سے۔ تو یہ جو جھوٹا کلیم آ رہا ہے، یا کوئی پراپرٹی کسی کی ہو، کوئی بندہ آ جائے لے کے اس کی سپرداری کی پٹیشن، بعد میں سب تو جائے یہ سپرداری، کئی دفعہ آ جاتے ہیں سپرداریوں میں 2-2 3-3 کلیم آ جاتے ہیں، کورٹ ایک کو دے دیتی ہے، باقیوں کو کہتے ہیں، لیکن اگر کورٹ کے ورڈز بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ایسے ڈس آنیسٹلی کلیم کر رہا ہے، ایسے اس کا حق نہیں بنتا، ایسے یہ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ ہوں، وہاں پہ پھر یہ سیکشن میں وہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی سول سوٹ میں تو ہوتا ہی ہر ایک کلیم ہے، یہ میری جائیداد ہے، اس نے مجھ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ فلاں، یہ میرا رستہ بنتا تھا، یہ مجھے روک رہا ہے، وٹ ایور، بہت ساری چیزیں اس میں فالس کلیم ہے۔ تو کوئی بھی فالس کلیم جو ڈس آنیسٹ انٹینشن سے فائل کیا جائے کسی کورٹ میں، یہ 209 کے تحت یہ جرم ہے۔ باقی اسپیسیفکلی کسی کے اوپر فالس چارج کرنا، یہ تو فالس کلیم میں بھی کسی حوالے سے کور ہو جائے گا، لیکن اسپیسیفکلی یہ سیکشن 211
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز، بڑی امپورٹنٹ اس لیے کہ 22A کی جو جھوٹی پٹیشن ہے اس کے اگینسٹ یہ بہت افیکٹو ایک ٹول ہے، اس کو اگر یوز کیا جائے. ایک شخص شریف آدمی، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ بڑا تنگ کر رہا ہے تمہیں، یا تنگ ہو رہے ہو تم اس سے، حالانکہ وہ ٹھیک ہی ہے، تو تم اس کے خلاف پرچہ کرواؤ، ایف آئی آر کرواؤ. وہ کہے گا ایف آئی آر پولیس والے تو سنیں گی نہیں. اچھا بڑا آسان طریقہ 22A کی پٹیشن کر دو. اب 22A میں ایک چیز ہے، عموماً 1 ورژن ہوتا ہے نا، ایک پٹیشنر آ گیا. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے زیادہ پریکٹس ہے کہ رسپونڈنٹ کو بھی ریپریزنٹیشن ہے، لیکن زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ پٹیشنر رسپونڈنٹ نہیں آتا، پٹیشنر سے آتا ہے. یہاں پہ بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے صرف پٹیشنر آتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے. میں احمد پور سیال پچھلے دنوں گیا، پچھلے دنوں نہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے گیا. وہ جج صاحب جو تھے وہ عمرے پہ گئے ہوتے، عامر حبیب صاحب. وہاں پہ جو ایک ہی کوڈ ہے تو یہاں سے جو ججز کی ڈیوٹی لگی، تو میں وہاں گیا تو ایک بیٹھا ہوا تھا، میں چل ریڈر نے مجھے بتایا کہ ایک نا بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ریٹائرڈ فوجی ہوں تو وہ ملنا چاہتا ہے. بھائی کیوں ملنا چاہتا ہے، اس کو کہاں آ گیا، کوئی کیس ہے تمہارا؟ اگر کیس ہے تو پوچھ کے بتاؤ. کہ اس نے پھر ساری تفصیلات بتائیں تو بتایا، کہتا سر اس کے نا اگینسٹ 22A پٹیشن میں نا آرڈر ہوا تھا پرچے کا، کسی جج صاحب نے پہلے کیا. اس کو اب پتہ چلا تو یہ آیا ہے، کہتا ہے جی میں اس کو بتاؤ اب آرڈر ہو چکا، اب آرڈر کس طرح ہوا، اس 1 ورژن یہ ورژن ہوگا جب جج صاحب نے کیا ہوگا آرڈر. اس کو اب کچھ نہیں ہو سکتا جا کے. کہتا ہے وہ واپس کیا کہہ رہے کہ جس سے ایک دفعہ میری پاس ہو. میں کہا اچھا چلو بتاؤ بولو کیا کہتے ہیں. وہ بندہ آ گیا، پٹھان تھا اوپر سے. تو کہتا ہے سر میں ایسے مجھے ریڈر صاحب نے بتایا ہے کہ جی ایسے ہے بچہ، لیکن میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں یہاں بتایا سر میرا قصور آخر کیا ہے، مجھے کیوں میرے خلاف، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس کی گریوس زیادہ یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے خلاف پرچہ ہوا پڑا تھا، میں تو اپنی ڈیوٹی پہ تھا کہیں پہ جہاں بھی ڈیوٹی تھی. میں واپس آیا تو مجھے پتہ ہے میرے خلاف ایف آئی آر ہوگی. ہوا یہ کہ اس کا نہیں لکھا کہ فلاں فوجی ہے اس لیے کوڈ نظام ہے روٹین میں، اگر لکھا ہوتا فوجی ہے تو اس کو نوٹس بھی میں بھی بھجوا دیتے. تو ویسے جیسے ہوتا ہے کہ رپورٹ مانگی اور آرڈر کر دیا. تو اس کی گریوس یہ تھی کہ میرے خلاف ایک تو جھوٹا ہے اور دوسرا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے خلاف ہوگا. تو اس طرح کی سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے خلاف پٹیشن فائل ہو جاتی ہے. اور پٹیشن میں چونکہ 1 سائیڈڈ ویو ورژن ہوتا ہے عموماً، تو آرڈر بھی ہو جاتا ہے فیل. لیکن یہ سیکشن 211 بڑا ایک ٹول ہے اس کو روکنے کا. یہ ہے کیا؟ whoever with intent to cause injury to any person institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person. باقی میں سکپ کر رہا ہوں چیزیں جو کہ اسپیکٹرم اس کا بہت بڑا ہے سیکشن کا، باقی سکپ کر رہا ہوں، صرف لمیٹڈ رہ رہا ہوں 22A پٹیشن جو یا اسی طرح کی اور جو میٹرز ہیں، فالس یہ جو جھوٹی استغاثہ کر دینا یا ایف آئی آر کروا دینا کسی، لیکن زیادہ اس کی اپلیکیبلٹی ہوئے گی اس میں جو 22A پٹیشن، کیونکہ اس میں پروسیکیوشن نہیں ہے، پروسیڈنگ ہے. اور cause to be instituted کیا؟ any criminal proceeding against that person. تو یہ 22A criminal proceeding ہے. مطلب یہ کہ کوئی 22A پٹیشن غلط فائل کر دے، کوئی جھوٹی ایف آئی آر کروا دے، کوئی جھوٹا استغاثہ فائل کر دے، تو جس کے اگینسٹ فائل کیا جائے اس کے پاس یہ سیکشن 211 کہ یہ کوڈ کو اپلیکیشن دے. کوئی یہ میں سیکشن سارے بتا وہی رہا ہوں، اس لیے ریپیٹ میں بار بار نہیں کرتا، جن کی کوگنیزنس کوڈ 476 کے تحت لے سکتے. لہٰذا یہ 2 سیکشن 476 کے تحت اس کی بھی کوڈ جو ہے وہ کوگنیزنس لے سکتے. تو سیکشن 211 کہ کوئی فالس پروسیڈنگ، فالس پروسیکیوشن کسی جگہ کی جائے تو پھر پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. ڈیسیژن کے بعد سیم کورٹ میں ہی دینی ہے اپلیکیشن، اسی کوڈ ڈیسیژن کے فوراً بالکل یس سیم کوڈ.
ٹائم بھی ہے سر کوڈ 476 وہ کوڈ کاغذ دے گی جس کے سامنے پیش نظر یا فینس کمٹ ہوا. تو اس میں کوئی ٹائم لیمٹ بھی ہے؟ نہیں کرمنل میں کوئی لمٹ نہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ٹائم لیمیٹیشن ہے کسی کرائم کے حوالے سے کوئی نہیں. آپ 50 سال بعد بھی فائل کر سکتے. لمیٹیشن پیریڈ اپیل میں تو ہے, ریویژن میں ہے کرمنل سائڈ میں, لیکن آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے, کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے اس میں پروسیکیوشن کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں. آ نہیں جاتی کئی دفعہ پٹیشنز کہ جی 3 سال پہلے 2 سال پہلے, وہ علیحدہ بات ہے. وہ ایک جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف لیچز, ایک تو ٹائم لمیٹیشن کا فیکٹر ہے نا کہ ایک ٹائم فکس کر دیا اسٹیچیوٹ نے, اس سے زیادہ اگر آپ ایک دن بھی ہو گئے تو وہ آپ نان سوٹ ہو جائیں گے یا بارڈ ہو جائیں گے. آپ کو پٹیشن یا اپلیکیشن یا سوٹ کوئی بھی چیز وہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک ہوتا ہے پرنسپل آف لیچز, LACHES. پرنسپل لیچز یہ کہتا ہے کہ ایون اگر ود ان لمیٹیشن ٹائم بھی آپ آئیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اتنی دیر کرتے کیا رہے, سوئے رہے. سپوز جیسے دیکھ لیں ڈیکوریٹو سوٹ ہے, کیونکہ اس کی شیڈول میں لمیٹیشن ایکٹ میں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا, لیکن وہ ریزیڈری جو کہہ لیں کہ آرٹیکل وہ اپلیکیبل ہوگا کہ جہاں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا فکس کیا گیا وہاں پہ 6 ایئرز ٹائم ہوگا کسی سول سوٹ کو فائل کرنے کا. تو ڈیکوریٹو سوٹ کے لیے 6 سال. اگر آپ یہ کہیں کہ جی مجھے 2011 آپ کہہ لیں کہ 13 میں پتہ چلا تھا کہ جی میرا یہ اس نے پراپرٹی احتیاطی انتقال کرا لیا, تو آپ 2018 میں ابھی 6 سال تو نہیں ہوئے, سوٹ تو آپ لیگلی فائل کر سکتے ہیں, لیکن 5 سال تک آپ کہاں رہے. کسی کی پراپرٹی 5 سال پہلے اس کو پتہ چل گیا کسی نے ہڑپ کر لیا, فراڈ کر لیا, وہ تو فوری آئے گا. 5 سال کیا کرتا رہا. تو پرنسپل آف لیچز یہ ہے کہ ڈیلے جیسے جیسے زیادہ ہوتا جائے گا آپ کا کلیم, آپ کا کیس وہ ویک ہوتا جائے گا. اس لیے یہ ہے کہ آپ نے ود ان ریزنیبل ٹائم آنا. لیکن کرمنل سائڈ میں یاد رکھیے